أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال تعالى في موضع آخر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عن كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروى النسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء والشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملتی اسلامی بھائیوں، گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور ملت اسلامیہ کے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بزرگی کے بعد درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جملہ صحابہ اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر مجھے لفظ کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے قرض کا لینا اور قرض کا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم تمام انسان ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس میں سلوک کریں،
اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کی پیاس بجھائیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت مندی کو پورا کریں۔ یہ کئی صورتوں میں ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ان کئی صورتوں میں سے ایک صورت قرض کے دینے اور قرض کے لینے کے متعلق ہے۔ انسان کی ضرورت جہاں اپنے مال اور اپنی دولت اور اپنی ثروت سے ہوا کرتی ہے، جہاں انسان کی ضرورت اپنی محنت اور اپنی جفاکشی سے ہوا کرتی ہے، وہیں پر کبھی انسان کو اپنی جفاکشی اور اپنی محنت کے باوجود اپنے بھائیوں، دوستوں، احباب، رشتہ داروں، عزیزوں و اقارب اور رشتہ داروں سے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ لینے اور کچھ دینے کی۔ لہذا وہ اپنی زندگی میں کسی ایک دوسرے کو جو کچھ عطا کرتے ہیں یا جو کچھ دیا کرتے ہیں، اگر وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس معاملات میں پورا کا پورا اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے میں آج بتا دوں کہ قرض کا لینا اور قرض کا دینا کیسا ہے، اور پھر قرض لینے کے بعد اس کا لوٹانا ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اس کے اندر کیسے لوٹانا ہے، اس کو کیسے واپس کرنا ہے، اور اگر کسی سے واپس نہ ہو سکا اور اس کے حالات تنگ ہو گئے تو احادیث میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ آج میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ امر کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے دکاندار بھائیوں کو بھی اور ہمارے تجارت کرنے والے بھائیوں کو بھی اور ہمارے آپس کے معاشرتی رہنے والے لوگوں کو بھی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا آپس میں کیا ایک دوسرے سے معاملہ ہے اور ہمارا کیا ربط اور کیا ضبط ہے اور ہماری زندگی کے کیا تقاضے ہیں۔ اس کو آج میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کے اوپر بھی قرضے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد ادائیگی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے اور انہیں جلد سہولیات اللہ نصیب فرما دے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور توشہ اختیار کرو، بے شک بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مند لوگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ دوسری جگہ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم سب کو اسی کی جانب جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے بڑی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام میں اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو بتا دیا ہے کہ جس سے انسانیت کو بڑا فائدہ اور لابھ اور پروفٹ پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ سارے احکامات کا ذکر کر دیا ہے، چاہے وہ قرضہ دینے کے مسائل ہوں، چاہے وہ قرضہ لینے کے مسائل ہوں، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مسائل ہوں، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کرنے کے مسائل ہوں، چاہے وہ موت اور زندگی اور حیات کے تمام مسائل ہوں، سب میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رہنمائی فرما دی ہے۔ قرض لینے والے کو چاہیے کہ جب اسے کوئی ضرورت ہو اور کوئی اپنا محب ایسا ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اس سے جا کے وہ قرض کا سوال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ سوال کرے کہ بھائی آج میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے آپ مجھے اتنے روپے مجھے خرچ کرنے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے مجھے عنایت کر دیں۔ اگر وہ بھائی کر دیتا ہے اور نیت اس میں یہ رکھتا ہے کہ اس قرضے سے اللہ مجھے اجر عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برابر صدقے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس کی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن لینے والے کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنا کام نکالنے کے بعد میں اپنے بھائی کو ویسے ہی پیسے جیسے اس نے مجھے دیے ہیں، جتنی رقم دی ہے اتنی رقم کو میں واپس کر دوں،
اور اسے دے دوں، اسے عنایت کر دوں، چاہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے دوں، چاہے تو پورے ہی ایک دم دے دوں، لیکن دے ضرور دوں، 1 روپیہ اس کا نہ روکوں، اپنی زندگی میں ادا کر دوں۔ یہ نیت جس کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کو کرا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی بیان فرما دی ہے کہ دعا کرے، وہ یہ دعا کرے وہ بھی بتا دی، وہ حدیث بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خوشخبری ہے ان قرض دینے والوں کے لیے جو اپنے رقم اور اپنے پیسے سے لوگوں کو قرض دے دیتے ہیں اور اس پہ 1 روپیہ اور 1 پیسہ بڑھتی نہیں لیتے، اور نہ ہی ان کے کھانے پینے کا کوئی عہد کرتے کہ ہمیں تم یہ کھلاؤ گے یا وہ پلاؤ گے۔ اگر کسی قارض نے، قرض دینے والے نے کسی مقروض کو جو قرض دیا ہے اور اس نے یہ سوال کر دیا کہ میں قرض تو تم کو دے رہا ہوں لیکن تم مجھے 1 کپ چائے پلاؤ گے یا مجھے مٹھائی کھلاؤ گے، تو ایسی صورت میں اس کو سود تسلیم کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، سود تسلیم کیا جائے گا۔ سود کا لینا اور دینا حرام ہے شریعت میں۔ جب شریعت نے 1 کپ چائے اور 1 مٹھائی کو اس قرض کے لینے اور دینے پر تسلیم نہیں کیا تو شریعت روپے اور پیسے پر بڑھوتری کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو قرض دے رہا ہے اس کے بارے میں، بہت بہترین حدیث ہے، اور ہر مصیبت کے بارے میں کہ ہر مصیبت کو ٹالنے والا، اپنے بھائی سے مصیبتوں کو ہٹانے والا، اپنے بھائی سے فقر کی حالت کو ختم کرنے والے بھائی کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا انسان کوئی نہیں جو غلطیوں کا شکار نہ ہو، ایسا انسان کوئی نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان گنہگاروں کو گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا، آئیے وہ بھی سن لیجیے۔ اس روایت کے کوئی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کشف عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی مصیبت کو ہٹایا، مصیبت کو ختم کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی بڑے پریشانی کو اللہ دور فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور جس نے کسی تنگ دست کے اوپر آسانی پیدا کی، ایک آدمی یہ قرض لے کے گیا آپ کے پاس سے، وہ تنگ دست ہے اور بیچارہ دینے میں بہت تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، ذرا پریشان ہے، آخر کیسے ادا کروں، بچوں کا خرچہ کروں کہ میں اس کو قرض دوں، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ اے اللہ میرے فلاں بھائی نے ابھی تک میرا قرض ادا نہیں کیا ہے، اے اللہ تو اسے ادائیگی کی توفیق دے دے، اے اللہ تو اسے بہت جلد اس بات کی توفیق عنایت فرما دے کہ وہ ادا کر دے۔ لیکن اس نے اپنے بھائی کی مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی بھائی کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے آسانی فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کل قیامت کے دن بھی اس کے معاملات میں آسانی فرمائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یعنی جتنا مال جتنی دولت اس نے دی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے نصیب فرما دے گا، دنیا کے اندر بھلائی دے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں جب تک ہے، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، یعنی بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد میں وہ برابر لگاتار رہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے بھائی کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کو دقت میں نہیں ڈالتا، اس کی مجبوری کا خیال رکھتا ہے، اس کی معذوری کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے، وروى النسائی وابن ماجہ من حدیث ابن مسعود، اور
روایت کیا ہے نسائی نے اور ابن ماجہ نے حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين، کوئی بھی مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض ادا کر دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ کے صدقے کو، ایک مرتبہ کے جو ہے قرض کو صدقہ قرار دے دیتا ہے، اللہ صدقے کی طرح اجر دے دیتا ہے اللہ رب العزت اس کا۔ اور دوسری حدیث میں بھی میں بتاؤں گا کہ صدقے کا سے بڑا ثواب ہے قرض دینے کا۔ میں یہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو قرضہ لے گا اس کو بھی چاہیے کہ جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ ادائیگی کی جو ہے اس کو ادا کرنے کی وہ جو ہے نیت رکھے اور ہمیشہ ادا کرنے کے لیے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قابل قبول بنا دے۔ آئیے دوسری حدیث ملاحظہ فرما لیتے ہیں، یہ ہو گیا صدقے کا ثواب۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ جس نے اللہ کو قرض حسنا عطا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت دوگنا، بہت زیادہ دوگنا اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے یقبضو ویبسطو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کو اس کے لیے سمیٹ لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے کشادگی عنایت کر دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت اس سے لے لیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 245 ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے مال کی تقسیم کرنا، یہ صدقہ، یہ بہت بڑا اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کرنا یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے مال میں اللہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے دھونے ٹانے کے اندر رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنی پورے دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں لوگوں کے درمیان آتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے آزاد رہتے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، ہم بڑی اچھی جگہ رہتے ہیں، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پر ہم فخر نہیں ادا کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے چین و سکون میں رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو اللہ ہماری مال میں بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں سکون اور چین بھی نصیب کرتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر دیتا ہے؟ یہ اپنے غربا، مساکین، فقراء، محتاجوں، ان تمام کا خیال رکھنے کی بات کی وجہ سے، ورنہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اگر اللہ اپنے عذاب میں ہمیں گرفتار کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے عذاب سے ہمیں نہیں روک سکتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، لوگوں صدقہ جو ہے یہ خطاؤں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی خصوصیت کی بنیاد پر اللہ نے اپنے عذابات سے بچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر کہ اللہ نے جو ہمیں دیا، جو ہمیں دیا اس کے لیے دل دیا، اور دل دے کر ہم نے جو اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں یقیناً مومنوں کو اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ شرط یہ کہ ہماری نیت میں خلوص ہو، شرط یہ کہ ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، ہماری خیرات اللہ کے لیے ہو، ہمارے اپنے نفس کے لیے نہیں، ہمارے اپنے مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہو۔ آئیے دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنہ مکتوبا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18 فقلت یا جبریل ما بال القرض افضل من الصدقہ قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة۔ اللہ اکبر۔
رواہ ابن ماجہ. بیان فرمایا، سب عربی عبارت ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اردو میں کچھ نہیں الحمدللہ. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت لیلۃ، میں نے ایک رات کو دیکھا کہ مجھے جنت کے دروازے پر لے جایا گیا، راتوں رات مجھے چلایا گیا اس کی جانب، سفر کرایا گیا، سیر کرائی گئی مجھے جنت کے دروازوں پر. تو جنت کے دروازے پر مکتوباً لکھا ہوا تھا، الصدقۃ بعشر امثالھا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، لیکن قرض کا ثواب 18 گنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے، غور و فکر کیجئے. اور کہا کہ اس لیے کہ سائل سوال کرتا ہے، مانگنے والا مانگتا رہتا ہے، اللہ کے نام پر دیجئے، اللہ کے نام پر، ہر گھر کے دروازے پہ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر مانگتا رہتا ہے. وہ تو مانگتا رہتا ہے، لیکن قرض کا مطالبہ کرنے والا جب ہی قرض کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ اس بیچارے کو ضرورت پیش آتی ہے. اللہ سمجھنے کی بات، جبکہ اس کو ضرورت پیش آتی ہے، بغیر حاجت و ضرورت کے وہ قرض نہیں مانگتا. اور یہ قرض اس لیے اور زیادہ افضل بھی ہو گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرض کو واپس کرتا ہے جو قرض لیتا ہے، جب وہ واپس کر دیتا ہے اور اگر اس واپسی میں سے بھی وہ صدقہ کر دیتا ہے تو اور گناہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اندازہ لگائیے، تو اسی لیے 18 گنا کہا گیا. کتنا ہے قرض کا ثواب؟ 18 گنا ہے. اور اس کے بعد صدقے کا ثواب 10 گنا ہے. اندازہ لگاؤ، ہر آدمی قرض مانگنے نہیں جاتا. جس کو اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کو پریشانی ہوتی ہے، جس کو دقت ہوتی ہے، وہی اپنے بھائی سے، اپنے عزیز سے ایک طرف اپنی عزت کا بچاؤ کرتے ہوئے کہ کہیں میری عزت ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کے درمیان میں فقیر نہ کہلاؤں، کہیں میں لوگوں کے درمیان جو ہے مسکین نہ کہلاؤں. اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے بھائی سے قرضہ لے لوں. انشاءاللہ میں کام کروں گا، کوشش کروں گا، محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا، اور جد و جہد کرنے کے بعد، اپنے کام میں محنت کرنے کے بعد اپنے بھائی کو وہ قرضہ واپس لوٹا دوں گا. اب اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے. مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے رنجیدہ انداز میں، غیر اوقات، نماز کے غیر اوقات میں، کسی غیر وقت میں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن غیر اوقات میں، غیر وقت میں مسجد کے اندر اپنا بہت سارا وقت گزار رہے تھے ابو امامہ رضی اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو امامہ، بغیر کسی ضرورت کے تم یہاں کیسے نظر آ رہے مسجد کے اندر؟ ابو امامہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، غم میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا غم برداشت نہیں ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا رنج برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بات ہے بتاؤ. اے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غم میں مبتلا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرضے میں مبتلا کر دیا، میں نے قرض لے لیا ہے کسی سے اور وہ لوٹانے کی سخت نہیں ہو رہی ہے مجھے، میں بہت پریشان ہوں، اس رنج میں گناہ ہوا ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ سے دعا کرو. دعا کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او ابو امامہ یہ دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں غموں سے، رنجیدگیوں سے، پریشانیوں سے، من الجبن والبخل، اور بخل سے، بخیلی سے، بزدلی سے، ان تمام چیزوں سے. اس کے بعد فرمایا، اللہم انی اعوذ بکا، فرمایا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا پڑھو کہ قرض سے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے معاملات سے، ان تمام سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی وَمِن ضِلَعِ الدَّيْنِ، یعنی قرضے کے بوجھ سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے قہر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے مسلسل یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں مجھے اتنا مجھے عنایت کر دیا کہ میں نے اس کو جو ہے قرض کو بھی ادا کر دیا اور میرا رنج بھی دور۔ دیکھیے دعا سکھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی قرض لینے والے کو کہ دعا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے حلال کا سوال کرتا ہوں حرام سے بچتے ہوئے، اور تو میرے لیے کفایت کر دے اس سے، بحلالک اپنے حلال سے، حرام سے تو مجھے کفایت عطا فرما۔ اللہ حرام سے بچا کر کے حلال سے تو میری کفایت فرما دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور مجھے غنی کر دے تو اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ، اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العزت ضرور اسے غنا نصیب فرما دے گا۔ اللہ اس کے قرضے کے راستے پیدا کر دے گا، نکال۔ دعا بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ قرضہ لے لیا بس ہڑپ ہڑپ کر لیا، کھا لیا اور مستی کرنے لگے اور اس کے بعد کوئی فکر نہیں۔ چند دنوں کے بعد اگر انتقال ہو گیا اور 1 دینار بھی اگر کسی کا قرضہ باقی ہے، مصیبت میں پھنس جاؤ گے دوستو۔ وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ آج تو میں نے قرض دینے والے کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتائی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا جس آدمی نے، حدیث ہے وہ بھی سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ وروى البخاری وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی بخاری شریف میں نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرق سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس آدمی نے لوگوں کے مال کو لے لیا، میں بھی مقروض ہوں کسی کا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مقروض نہیں ہوں، ہر آدمی قرضے میں ہو جاتا ہے، لیکن ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے دینا ہے۔ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو کہا کہ من اخذ اموال الناس، جس نے لیا لوگوں کے مال کو۔ میں گیا، آج گھر میں گرمی ہے بہت زیادہ، اور میں گیا دکان پہ کسی کی اور جا کے کہا بھائی مجھے فین دے دو، انہوں نے فین دے دیا۔ اب فین دے دیا میں نے، انہوں نے بیچاروں نے ضرورت پوری کر دی۔ اب میرا یہ حق بنتا ہے کہ چند دنوں میں جب بھی میرے پاس پیسے ہو جائیں میں اس کا قرضہ ادا کروں، جب میرے پاس طاقت ہو جائے، قوت ہو جائے، فوراً دے دوں تو اللہ تعالیٰ ادا کرا دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر میں نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے دینے کا، میں نے سوچا ہے ہضم کر جاؤں گا، میں نے سوچا ہے ختم کر جاؤں گا، تو کیا ہوگا؟ ختم ہی ہو جائے گا۔ چلیے وہ بھی سن لیجیے۔ تو اللہ اس کو اس کی جانب سے ادا کرا دے گا۔ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ تعالی، جس نے اس ارادے سے کسی کے مال کو، کسی کی دولت کو، کسی کے پیسے کو، کسی کے روپے کو، کسی کی چیز کو اس ارادے سے لیا کہ وہ اس کو برباد کرے گا، تو اللہ اسے برباد کر دے گا، اس کے مال کو برباد کر دے گا، تمام چیزوں کو برباد کر دے گا۔ یاد رکھو قرض کا لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں ادا کرنے کا تو اللہ ضرور ادا کرائے گا، اور اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں برباد کرنے کا تو آپ خود برباد ہو جائیں گے، آپ کے پاس جو بچا کھچا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ اپنا مال بچا لیجئے، اپنے مال کی سیفٹی کر لیجئے، دوسرے کے مال کی سیفٹی کر کے۔ اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کے مال کی رکھوالی کرنا، دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا گویا کہ اپنے مال کی حفاظت ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، کسی کا مال پڑا ہوا ہے، پریشان ہے بیچارہ، وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، ارے وہی اپنا مال اٹھائے گا، ہم کیوں اٹھائیں، وہ ہم کیوں مدد کریں؟ نہیں بھائی، اگر کسی کا مال گر گیا یا روڈ پہ مان لو، تھوڑی دیر کے گاڑی آ رہی تھی، لاری آ رہی تھی، اب بیچارہ اس کے پاس مزدور دستیاب نہیں ہوئے، تو پبلک کا حق بنتا ہے
کہ اپنے بھائی کی مدد کرے اور مدد کر کے اس کے مال کو لوٹ کرائے اور لوٹ کرانے کے بعد اس کو بھیجے، انشاءاللہ یہ بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر راستے کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، ایک نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہے اور کسی نے اماطۃ الاذی عن الطریق راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا۔ بہرحال اپنے بھائیوں کے کام آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا، اس کو تباہ کر دے گا۔ یہ حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرق سے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ مع الدائن، بے شک اللہ تعالیٰ قرضدار کے ساتھ ہے، حتی یقضی دینہ، یہاں تک کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر دے۔ جب تک وہ قرض کو ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کے ساتھ، یعنی قرض لینے والے کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ اس کو ادا نہیں کر دیتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لحاظ سے قرض لینے والے کے لیے احکامات ہیں، قرض دینے والے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر کوئی آدمی آپ کے پیسوں کو مار لے گا تو وہ آپ کا کچھ نہیں مارے گا، کس کا مارے گا؟ اپنا مارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اور اگلے خطبے میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والوں کے سلسلے میں کیا باتیں بیان کی ہیں، یہاں تک کہ ان کے جنازے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ان کے قبر کے اندر کے عذابات کے سلسلے میں کیا، جہنم میں جانے کے جو تذکرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ سب۔ اور جب تک وہ آدمی جب تک کہ اپنا قرض ادا نہیں کر دیتا، یا اس کے گھر والے یا وہ مسلمان یا امیر المومنین یا کوئی بھی اس کی جانب سے جب تک ادا نہیں کر دیتے، جب تک اس کے اعمال لگتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ادا کر دیا جاتا ہے تو ویسے ہی اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا صلہ کھول دیتا ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آج آپ اس بات کا خاص دھیان رکھیں، یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، دیگر لوگوں کے لیے بھی، ہمارے اوپر بھی قرضہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کا قرضہ بھی جلدی سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کے اوپر بھی قرضے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو بھی دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دور فرما دے۔ کن کن مجبوریوں کو جو لوگ قرض لے کے چلتے ہیں، بیچارے بوجھ اس کا لے کے چلتے ہیں، وہ کن کن مجبوریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اگر مجبوری کا شکار نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس موجود ہے، روپیہ ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ قرضہ ادا نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ سے گویا کہ اپنی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ جس ڈال پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے تو بیٹے کا انجام کیا ہوگا؟ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی شاخ کو کاٹ رہا ہے تو اس بیٹے کا کیا انجام ہوگا؟ اوپر سے جناب گریں گے نیچے، پھر ہاتھ پاؤں اور نیچے کا پورا حصہ ماشاءاللہ ڈیمیج ہو جائے۔ یہی حال قرض نہ دینے والے کا، جبکہ موجود ہے اس کے پاس پیسہ اور قرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مر گیا تو ایسا ہی ہے کہ جس ڈال پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے۔ اب انجام ستم کیا ہوگا وہ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام بری عادتوں سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جن بھائیوں کے قرض ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی